موبائل فون فارمیٹ تو کر دیا ہے، فیکٹری ریسیٹ تو کر دیا، لیکن یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، کوئی بھی شخص وہ موبائل فون خرید لیتا ہے اور اس میں سے ڈیٹا ریکور کر لیتا ہے، آپ کی یادیں اس میں سے وہ ریکور ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا کوہرام پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ لیپ ٹاپ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پہلے کس نے یوز کیا ہے، کتنی دفعہ ریسیٹ کرنا چاہیے، کتنی دفعہ اس کو فارمیٹ کریں تو ہم سیکیور ہو سکتے ہیں۔ ایپل کی جو انکرپشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ تو آپ ایک بار بھی ریسیٹ کرتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا ڈیٹا کوئی ریکور کرے گا۔ عام شہری خصوصاً خواتین، گھریلو خواتین خاص طور پہ جو نہ ورکنگ لیڈی ہیں، نہ اول تو اس میں ورکنگ لیڈیز بھی شامل ہیں، لیکن بہت سے یہ مسائل دیکھنے میں آئے کہ ان خواتین کا ڈیٹا بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف پلیٹ فارم پہ نظر آتا ہے، تصاویر ان کی پرسنل، ان کا ڈیٹا اور اس قسم جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا کس طرح سے سوشل میڈیا تک پہنچتا ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے ایک موبائل فون خریدا اور آپ نے کسی تعلق والے کو موبائل فون سیل کیا، اور آپ نے اگر فرض کریں وہ 4 GB والا تھا تو آپ کو اب 8 یا 12 GB والا موبائل فون چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کی ریکوائرمنٹس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ نے وہ موبائل فون فارمیٹ تو کر دیا، چیزیں ڈیلیٹ تو کر دی، فیکٹری ریسیٹ تو کر دیا، لیکن یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی بھی شخص وہ موبائل فون خرید لیتا ہے اور اس میں سے ڈیٹا ریکور کر لیتا ہے اور آپ کی پرسنل ویڈیوز، پرسنل تصاویر، آپ کے وائس نوٹس، آپ کی یادیں اس میں سے وہ ریکور ہو جاتی ہیں، تو کتنا بڑا کوہرام پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں جو موبائل فون سیل کرتی ہیں، خاص طور پہ لیپ ٹاپ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پہلے کس نے یوز کیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ 4-5 لوگوں کے ہاتھ سے گزر کے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سیل کرتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا سیل کیا گیا لیپ ٹاپ کسی اور کو بیچ دیا جاتا ہے، اور دکاندار خاص طور پر اتنی زحمت کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے شریڈر کے ذریعے اس کی ہارڈ ڈرائیو کو شریڈ کر دیں۔ شریڈ کرنے کا مطلب یہاں پہ اس ہارڈ ڈرائیو کو تباہ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر موجود ڈیٹا کو سیکٹر بائی سیکٹر تباہ کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین موبائل اپنا سیل کرتی ہیں، اور عام طور پہ گھریلو خواتین اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو سیل کر دیتی ہیں، وہ آگے سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے چلے جاتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس جو ڈیٹا ریکور کرتا ہے، اور وہاں سے ڈیٹا ان کا مارکیٹ میں آتا ہے۔ موسٹلی خواتین کو تو یہی نہیں پتا کہ موبائل فون سیل کرنے سے پہلے اس کو ریسیٹ فیکٹری سیٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنی تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام آسان ہو گیا، اب ہم موبائل دے دیں۔ اب جو اینڈرائڈ 10 سے نیچے والے ورژن ہیں نا، بہت خطرناک قسم کے موبائل ہیں۔ اگر آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ 10 سے نیچے والا ہے تو کل کو کوئی بھی اس ڈیٹا کو ریکور کر سکتا ہے، لیکن اس چیز پہ بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ 2018 کے بعد جو ڈیوائسز آئی ہیں وہ موسٹلی اب اینڈرائڈ 10 سے اوپر ہی ہیں، اور اگر آپ نے وہ سیل کرنا بھی ہے تو ایک فارمولہ ہوتا ہے اوور رائٹ جس کو بولتے ہیں، کہ آپ نے اپنے فون میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا یا اس کو ریسیٹ کیا، اب اس کی میموری اگر 128 GB ہے تو وہ 110 GB شو کروائے گا۔ آپ نے کچھ فضول قسم کی فلمیں اور گانے اکٹھے کر لینے ہیں، وہ اس میں کاپی کر دینے ہیں، دین آپ اس کو دوبارہ فارمیٹ کر دیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو آپ نے مٹا دیا اور اس کے اوپر وہ فلمیں، وہ گانے نئے الفاظ کی صورت میں رکھ دیے۔ اگر کوئی جرائم پیشہ شخص آپ کا موبائل فون ریکور بھی کرتا ہے تو اس کے حصے میں آئیں گے صرف گانے۔ کتنی دفعہ ریسیٹ کرنا چاہیے یا کتنی دفعہ اس کو فارمیٹ کریں تو ہم سیکیور ہو سکتا ہے ہمارا؟ جو اینڈرائڈ 10 ہے اس سے اوپر والی جو ڈیوائسز ہیں یا اینڈرائڈ 10 والی ڈیوائسز ہیں، ان کو تو ایک بار بھی آپ فارمیٹ کر دیں تو وہ سیکیور ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر آپ پھر بھی اس کے اندر فضول ڈیٹا کاپی کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں آئی او ایس ڈیوائسز جس میں ہم ایپل یوز کرتے ہیں، تو ایپل کی جو انکرپشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، جو اینڈرائڈ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور آئی فون 8 سے اوپر والے جتنے بھی ماڈل ہیں اور کمپیٹیبل آئی او ایس ورژنس یوز کر رہے ہیں، وہ تو آپ ایک بار بھی ریسیٹ کرتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا ڈیٹا کوئی ریکور کرے گا۔ اچھا، آپ کیا ٹپس دیں گے اپنی ذاتی تصاویر اور ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے حوالے سے؟ اپنی ذاتی تصاویر اور ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے آپ سب سے زیادہ جو یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ہارڈ ڈرائیو اور میموری کارڈ۔ آپ کے موبائل فون کی میموری فل ہو جاتی ہے، آپ میموری کارڈ یوز کر لیتے ہیں۔ اب میموری کارڈ کے اندر جو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے یا آئی او ایس کے اندر تو آپ میموری کارڈ ڈال ہی نہیں سکتے، وہ تو ہوتا ہی سیکیور ہے، اور اگر آپ اس کو 10 سے زیادہ بار غلط کوڈ لگاتے ہیں تو وہ ان اویلیبل ہو جاتا ہے، دین اس کو فارمیٹ کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اینڈرائڈ کی طرف آتے ہیں کہ اینڈرائڈ کے اندر آپ اپنی تصاویر کو سیف فائلز میں رکھیں، جو اینڈرائڈ کی اپنی سیف فائل ہے اس میں، نہ کہ تھرڈ پارٹی ایپ میں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہیکرز سے ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ
سوشل ایپس فیس بک اور واٹس ایپ بھی اب تو ہیک ہو جاتا ہے اور اس میں سے سارا ڈاٹا نکل جاتا ہے. تب تک آپ کی اسٹوری ڈیوائس ہیک نہیں ہوتی، آپ کا گیجٹ ہیک نہیں ہوتا جب تک آپ ہیکر کو خود اپنی اسٹوری ڈیوائس یا اپنے گیجٹ کی رسائی اپنے ہاتھ سے نہیں دے دیتے. آپ کوئی بھی ایپ تھرڈ پارٹی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ سے لیتا ہے آپ کی ایکسیس فون بک تک، آپ کے کیمرہ تک، آپ کی گیلری تک، آپ کی ڈیجیٹل جو آپ کی میموریز ہیں اس تک، آپ کے حتیٰ کہ مائک تک. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا شخص اس نے ایپ ڈیولپ کی اور اس ایپ نے آپ کے پورے فون کو قید کر رکھا ہے. وہ کسی بھی وقت آپ کے مائک کو ہیک کر سکتا ہے، آپ کی آوازیں سن سکتا ہے، وہ آپ کی گیلری تک ایکسیس لے سکتا ہے، وہ آپ کی ریکارڈنگ سن سکتا ہے. تو آپ کبھی بھی تھرڈ پارٹی ایپ انسٹال کریں. سب سے پہلے تو میں تھرڈ پارٹی ایپ آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ ہمیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا تھرڈ پارٹی ایپ ہے یا اوریجنل ہے یا ہمارے ڈاٹا جو ہے وہ، کیونکہ یہ بات تو اب بہت کامن ہو گئی کہ ہمیں وہ اشتہار نظر آنے لگ پڑتے ہیں جو ہم نے موبائل پہ سرچ بھی نہیں کیے، ہم نے صرف آپس میں بات کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بعد اس کے ایڈ شروع ہو جاتے ہیں. گوگل کے پلے اسٹور کے اوپر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس ایپ کا ڈیولپر کون ہے، پھر اس کے ریویوز. یہ دو مین چیزیں. ایک ڈیولپر، اگر اس کا ڈیولپر فیس بک کی ایپ ہے تو اس کا ڈیولپر میٹا ہوگا. انسٹاگرام ہے تو اس کا ڈیولپر میٹا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اگر ٹویٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کا ڈیولپر ٹویٹر ہوگا. تو آپ نے سب سے پہلے وہ کمپنی دیکھنی ہے کہ جس نے اس ایپ کو ڈیولپ کیا ہے. جو فیک ایپس ہیں ان کے ڈیولپر بھی فیک ہوتے ہیں اور وہ صرف آپ کا ڈیٹا کی رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سے ایکسیس لے رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایکسیس سینٹر کے اندر جا کے سیٹنگ میں جا کے آپ نے جس چیز کی ایکسیس دینی ہے وہ دے دیں، جس کی روکنی ہے تو آپ اس کو نن کر دیں. تو یہ چیز تو آپ کے اختیار میں ہے نا. آج کل ایک اور ایشو سامنے آتا ہے کہ اچانک سے وائرس آتا ہے سسٹم کے اندر اور پھر وہ ایک شخص رابطہ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس وائرس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے مجھے پے کریں، میں آپ کو اس سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ جہاں پہ ٹیکنالوجی رحمت ہے وہاں پہ کتنی بڑی زحمت بھی ہے اور اس زحمت سے لڑنا بھی آپ لوگوں نے خود ہے. آپ کوئی بھی وائرس آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے، پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس وائرس کو اپنے سسٹم میں دعوت آپ نے خود دی ہے. وہ اس طرح کہ آپ نے IDM ڈاؤن لوڈ کیا کریک والا تو وہ رانسم ویئر ساتھ لے کے آ گیا، میل ویئر ساتھ لے کے آ گیا. پھر آپ نے روز کا حساب کتاب بنانے کے لیے جو آج کل یہ کھاتا ایپس اور دوسری ایپس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کی تو اس کی ایکسل فائل کے اندر میکروز لگ کے آگے. جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، اب وہاں پہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر سسٹم کے اندر ڈیفینڈر اینٹی وائرس ایکٹیو ہے تو رانسم ویئر کبھی بھی آپ کے سسٹم تک نہیں آ سکتا. مزمل رشید صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں اور وہ سارے مسائل جنہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اچھی ٹپس بھی ملی، معلومات بھی ملی. نئی بات ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.